السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلوات کے بعد سورہ روم کی 21 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کی اس پر رونق بزم میں اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض چیزیں میاں بیوی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں اور تمام رشتوں کے حقوق الگ الگ ہیں۔ ماں کے حقوق الگ ہیں، بیٹی کے حقوق الگ ہیں، بہن کے حقوق الگ ہیں، میاں بیوی کے حقوق الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت اور رحمت ڈال دی ہے، رحمت پیدا کر دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے کہ دو لوگ جو بالکل اجنبی ہوتے ہیں لیکن رشتے نکاح میں بندھ جانے کے بعد کس قدر دونوں میں محبت اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے، کس طرح سے الفت ڈال دیتا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی رشتے میں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت الفت پیدا کی ہے، کبھی کبھی کسی وجہ سے پریشانیاں آنے لگتی ہیں، چاہے وہ غلط فہمی ہو یا ایک دوسرے کے حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہ کرنا ہو، کوئی بھی وجہ ہو، اس رشتے میں کبھی کبھی دقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اور ہمیں اور آپ کو
اس رشتے کو کیسے نبھانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے وہ رشتہ قائم نہیں رہ پاتا ہے تو علیحدگی اور جدائی اختیار کرنے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے، کس طرح سے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بود و باش رکھو، یعنی ان کے ساتھ زندگی بھلائی کے ساتھ آپ بسر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان پر ظلم و زیادتی کریں، انہیں پریشان کریں، انہیں تنگ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو آپ کی شریک حیات ہے کوئی کمی آپ کو نظر آتی، کوئی برائی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اسے محسوس کر رہے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس عورت کے اندر جو ایک برائی آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بدظن ہو رہے ہیں اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سی بھلائیاں اللہ رب العالمین اس کے اندر پیدا کر دے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم انہیں ناپسند کرو تو قریب ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین ان کے اندر بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے۔ تو کسی ایک برائی کی وجہ سے، کسی ایک کمی یا کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو فوراً جدائی نہیں اختیار کر لینا چاہیے اور گھر کو جہنم نہیں بنا دینا چاہیے، اپنا سکون اور خود بال بچوں کا سکون ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ تم عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر آپ اس پسلی کو جو ٹیڑھی ہوتی ہے آپ سیدھا کرنا چاہیں گے تو اسے توڑ ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہی کیا ہے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اگر آپ سیدھا کریں گے تو توڑ دیں گے۔ گویا کہ اسے سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ٹیڑھے پن میں ہی بھلائی ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھ دیا ہے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے اس کے ٹیڑھے پن پہ تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لیکن فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، آپ عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت کو قبول کیجیے۔ آخر میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ان کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانے کا حکم مردوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، وہیں عورتوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہارے شوہروں کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ بھی کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی شخص کو کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ آپ بتائیے، سجدہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے،
علاوہ اللہ رب العالمین کے اور کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عظیم عبادت دنیا میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتی تو یہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، ان کے سامنے سجدہ کریں۔ تو دونوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھیں گے، ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھیں گے، تب تک زندگی صحیح طریقے سے، یعنی ان کی ازدواجی زندگی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی ہے۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ زندگی صحیح چل رہی ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جاتا ہے یا عورتیں نافرمانی کرنے لگتی ہیں تو ہم اور آپ آج جو طریقہ اپنا کر کے آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے، وہ طریقہ صحیح ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کیا طریقہ اپنانے کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر 34 اور 35 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے، یعنی عورت اگر نافرمانی کر رہی ہے، بغاوت کر رہی ہے، سرکشی پر آمادہ ہے، تو فوراً جو طریقہ آج اپنایا جاتا ہے طلاق طلاق طلاق، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ پہلے شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرے گا؟ فَعِزُوهُنَّ، اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، تو یہ ذمہ داری ہے شوہر کی کہ وہ اسے نصیحت کرے، اسے پیار سے محبت سے سمجھائے، اور اگر نہیں مانتی ہے سمجھانے کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ سمجھاتے ہیں، آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو پا رہا ہے تو بستر الگ کر دیجئے، آپ اس کے ساتھ نہ لیٹیے، یعنی الگ کر دیجئے۔ کیوں؟ بطور تنبیہ، دشمنی کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھانے پہ نہیں مانتی ہے تو آپ بستر الگ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ عبرت حاصل کرے اور پھر نافرمانی نہ کرے، آپ سے جھگڑا لڑائی پہ آمادہ نہ رہے، گھر سر پر اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اگر اس پر بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیکن ایسی مار نہیں مار سکتے ہیں کہ جس سے خون نکل جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، انگلی ٹوٹ جائے، بلکہ اس طرح کی ہلکی پھلکی مار ہو جس سے وہ ڈر جائے، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے اور وہ آپ کی اطاعت کرنے لگے، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر یا سر ٹوٹ جائے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کسی طرح کی وہ غلطی کرتی ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پہلی فرصت میں اسے نصیحت کرے، اگر نصیحت سے باز نہیں آتی ہے تو بستر الگ کر دے، اگر اس سے باز نہیں آتی ہے تو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، چلیے آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، آپ کو کچھ سخت بیوی نے کہہ دیا، تکرار ہو گئی، لیکن آپ کے سمجھانے کی وجہ سے یا بستر الگ کر دینے کی وجہ سے یا ہلکی پھلکی چوٹ پہنچا دینے کی وجہ سے اگر وہ بات مان لیتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر زیادتی نہ کرو۔ اب یہ نہیں کہ کسی وقت آپ کو کچھ کہہ دیا ہے، اب آپ کی تمام باتیں مان رہی ہے، مل جل کر گھر میں آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو اسی بات کو لے کر کے آپ اس کو تنگ کرتے رہیں، اسے طعنہ دیتے رہیں، اس کو ظلم کرتے رہیں، یہ اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالی بلندی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لیکن اگر تمہیں دونوں کے درمیان اختلاف کا، جدائی کا خطرہ ہے، تو بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ فوراً پھر الگ ہو جائیے، یعنی یہ سب ہونے کے باوجود ایک منصف آدمی، عادل آدمی جو انصاف کرنے والا ہو، مرد کی طرف سے مقرر کیا جائے، ایک عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے، اور وہ دونوں کو سمجھانے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں جن کو آپ نے مقرر کیا ہے، یعنی ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، اگر ان کے اندر اخلاص ہے، خلوص ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے گا، اور ان کے درمیان جدائی سے جدائی نہیں ہوگی، وہ اللہ رب العالمین اصلاح فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین علم والا ہے، باخبر ہے۔ تو یہ سب طریقے متعین کیے گئے ہیں کہ آپ ان مراحل سے پہلے گزریں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر معاملہ آتا یہ ہے کہ دونوں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جدائی اختیار کر لیں۔ اب یعنی طلاق کا مسئلہ آتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم اس مسئلے میں عمل نہیں کر پاتے۔ ایک چیز تو یہ واضح ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو چاہے آپ سنجیدگی سے کریں اور چاہے ہنسی مذاق میں کریں گے، وہ سنجیدگی پر ہی محمول کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں سنجیدگی سے کریں تب بھی سنجیدگی پر انہیں محمول کیا جائے گا، اور اگر آپ مذاق میں کریں تب بھی انہیں سنجیدگی پر محمول کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نکاح، طلاق اور رجوع۔ یعنی یہ تینوں چیزیں اگر آپ مذاق میں بھی کرتے ہیں تو یہ حقیقت پر معمول ہوں گی۔ آپ مذاق میں بھی، ہنسی میں بھی بیوی کو طلاق دے دیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو کسی بھی طریقے سے کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن مسنون طریقہ کیا ہے؟ شریعت طلاق دینے کیا طریقہ بتلاتی ہے؟ تو اس کا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہو۔ اگر گواہ نہیں ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ دیکھیں، اس میں بھی بھلائی ہے۔ اگر اختلاف ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں اور اس سنت پر عمل کر کے دینا چاہتے ہیں، تو جس کو گواہ بنائیں گے ممکن ہے وہ آپ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور آپ طلاق دینے سے بچ جائیں۔ تو 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ حالت طہر میں طلاق ہو، یعنی عورت ایام حیض میں نہ ہو یا بچہ پیدا ہوا ہو ایام نفاس میں نہ ہو، حالت طہر میں ہونا چاہیے، یعنی حالت حیض میں یا حالت نفاس میں طلاق نہیں دینا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طہر میں آپ طلاق دیتے ہیں اس میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو، یہ بھی سنت ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دیں جس میں ہم بستری نہ کی گئی ہو۔ اسی طرح سے اگر چاہیں تو حالت حمل میں طلاق دیں، حالت حمل میں۔ اب دیکھیں، ان تمام چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو ممکن ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تمام شرطیں ایک ساتھ پائی جا رہی ہوں، نہیں پائی جائیں گی تو آپ انتظار کریں گے تو غصہ ٹھنڈا ہی ہو جائے گا، تو خیر کا پہلو اس میں نکل سکتا ہے۔ اس لیے یہ سب طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، یہ کنڈیشن لگائیے۔
اب کیسے طلاق دینا ہے، اس میں کئے طلاق دینا ہے، کتنی بار دینا ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جدائی اختیار کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک طلاق دے گا، ایک بار میں۔ الطلاق مرتان، اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق رجعی 2 طلاق ہیں، یا 2 مرتبہ۔ اب یعنی 2 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے رجوع کرنے کی، یعنی ایک مرتبہ کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ گویا کہ ایک آدمی ایک طلاق دے رہا ہے، اب اس کے بعد عدت کے اندر اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے اس میں، اگر عدت نہیں گزری ہے تو۔ لیکن اگر عدت بھی گزر گئی، ایک طلاق کسی نے دیا ہے، تو پھر بیوی کی رضامندی سے دونوں نکاح جدید کے ساتھ پھر رشتے ازدواج میں بن سکتے ہیں۔ یعنی ایک طلاق دینے کے بعد اگر رجوع کرنا چاہیں تو عدت کے اندر رجوع کر لیں، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر نکاح کے ذریعہ پھر دوبارہ آپ اس رشتے میں بن سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ عدت گزر جانے کے بعد چونکہ وہ بیوی نہیں ہے تو وہ آزاد ہوگی، وہ کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہی سے کرے۔ تو اب ایک طلاق اگر کسی نے دیا ہے تو رجوع کر لیا، مان لیں چاہے عدت کے اندر رجوع کر لیں یا پھر عدت گزر جانے کے بعد رجوع کر لیں، اور پھر وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایک جو آپشن دے رکھا تھا اللہ رب العالمین نے رجوع کرنے کا کہ 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہیں، تو ایک چانس آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ اب زندگی میں کبھی کوئی شخص وہ طلاق دے گا تو پھر ایک مرتبہ رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی زندگی چل رہی رجوع کرنے کے بعد اب دوبارہ پھر سے معاملہ خراب ہوتا ہے اور وہ طلاق دیتا ہے تو پھر ایک طلاق دے گا۔ اب اس ایک طلاق کے بعد عدت کے اندر اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے بغیر نکاح کے، لیکن پھر عدت گزر گئی تو نکاح جدید کے ذریعہ دونوں ایک ساتھ پھر اس رشتے میں بس سکتے ہیں نکاح جدید کے ذریعہ۔ اب دونوں چانس ختم ہو گیا، 2 چانس جو اللہ رب العالمین نے آپ کو رجوع کرنے کا، واپس کرنے کا اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، وہ دونوں ختم ہو چکا ہے۔ آپ میاں بیوی ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب زندگی میں کبھی یہ غلطی ہو جائے گی، زندگی میں اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے کہ 2 مرتبہ طلاق ہو جانے کے بعد اور رجوع ہونے کے بعد اگر تیسری بار کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر دوبارہ وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، چاہے عدت گزرے یا عدت نہ گزرے، تیسری بار میں اس سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تیسری طلاق کا یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ کی 230 نمبر آیت ہے کہ اگر کوئی شخص تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ اب اس طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کر لے۔ یہ الفاظ ہے قرآن مجید کی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں بالکل سلسلہ ختم ہو گیا کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کی شادی دوسرے شوہر سے نہ ہو جائے۔ دوسرے شوہر سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر آپ قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے، سلف نے یہ کیا سمجھا ہے، اس کے مطابق ہمیں سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو
اگر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، یعنی وہ عورت شادی کرتی ہے، کس لیے؟ شادی اپنا گھر بسانے کے لیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ سے پہلی بار کیا تھا، پھر طلاق دے دیا، دوسری بار کیا تھا گھر بسانے کے لیے، بے عینی اسی طرح سے اپنا گھر بسانے کے لیے اگر وہ شادی کرتی ہے، اور سوئے اتفاق جس طرح سے آپ سے تعلقات خراب ہو گئے، اس شوہر سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں، اب چاہے 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد خراب ہوں یا کچھ ہی دنوں کے بعد خراب ہو جائیں، تو اگر وہ شوہر فَإِن طَلَّقَهَا اسے طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر دوبارہ دونوں کے رجوع کر لینے میں، پھر سے اس رشتے میں بچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ اللہ کے حدود کو وہ قائم رکھ سکیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ عمل کر سکیں گے، تو یعنی شوہر طلاق دے دے اگر دوسرا، یا اسی طرح سے اس شوہر کا انتقال ہو جائے، تو وہ عورت عدت گزارنے کے بعد جس طرح سے کسی اور شوہر سے، کسی اور آدمی سے شادی کر سکتی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، ایسے اب وہ پہلے شوہر کے لیے بھی آزاد ہے، اگر پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم، اس آیت کریمہ کا مفہوم، یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور جو طریقہ آج کل اپنا لیا جاتا ہے وہ نہایت ہی گھناؤنا ہے، جو حلالہ کے نام سے، یہ اس آیت سے اس چیز کا ثبوت نہیں ہے، وہ بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل، بلکہ آگے اس حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار۔ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ماحول ہے 3 طلاق کے بعد، وہ ماحول بالکل اس پر فٹ آتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ نے جو لعنت فرمائی ہے اسی کے مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں منگنی ساڑھ کے بارے میں نہ بتلا دوں، اس ساڑھ کے بارے میں نہ بتلا دوں جو منگنی لایا جاتا ہے، عاریتن جو مانگ کے لایا جاتا ہے جفتی کرانے کے لیے، الا اخبرکم بالتیس المستعار۔ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کون ہے منگنی ساڑھ؟ تو کہا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے، یعنی جو شخص حلالہ کرتا ہے، یعنی اس غرض سے کسی سے شادی کر لیتا ہے کہ ایک رات گزارنے کے بعد یا ہم بستری کرنے کے بعد پھر اسے طلاق دے دے گا تاکہ وہ دوسرے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو ایسا حلالہ کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، صرف حلالہ کرنے والے پہ لعنت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی لعنت ہے جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی حلالہ کرنے والے پہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور حلالہ کروانے والے پر۔ اب آپ بتائیے کہ جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، وہ عمل اس آیت کریمہ کا مفہوم کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج جو عمل کیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، وہ تو ایک زنا ہے، اور زنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ مذہب اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس طرح کے گھناؤنے عمل کی کہیں بھی کسی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ بیوی کسی سے بات کر لے دوسرے انداز میں، یعنی بات کرنا کوئی شخص گوارا نہیں کرے گا، اور کیسے اس بات کو گوارا کیا جا سکتا ہے کہ 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے 1 گھنٹے کے لیے کسی اور کے ساتھ وہ رہے، اور یہ معلوم ہو کہ اس کے ساتھ ہم بستری ہوگی، جمع
کیا جائے گا، اور پھر اس بات کو کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ جب ہم اور آپ اس بات کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے کتنا زیادہ غیرت مند ہے، کتنا زیادہ غیور ہے، اللہ رب العالمین اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو حاضرین گرامی، یہ جو حلالہ وغیرہ معاملہ ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، یہ لعنت کے مستحق ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات اور آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ لوگ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اگر آپ کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو شاید طلاق مغلظہ ہو پائے، اس طرح کی نوعیت پیدا ہو۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک ہی مجلس میں جھگڑا ہوا، کوئی بحث و مباحثہ ہوا، اور ارے بھائی کوئی اختلاف ہوا تو آپ گھر سے باہر نکل جائیے 2-4-5 منٹ کے لیے، شیطان جو آپ پہ حاوی ہو گیا ہے، سوار ہو گیا ہے، وہ جب ہٹ جائے گا آپ آ جائیے، معاملات بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، جس طرح سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے دشمنی پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اور ایک ساتھ جب ایک طلاق سے جدا ہو سکتی ہے تو اس پہ اکتفا نہیں کرتا، ڈائریکٹ 3 طلاق دے کر کے آ جاتا ہے کہ بالکل اب ساتھ میں نہیں رہنا ہے۔ تو 3 طلاق اگر کوئی شخص دے دیتا ہے ایک ہی مجلس میں تو اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 2 سال تک طلاق الثلاث واحدہ، یعنی ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں۔ لیکن لوگ یہ عمل کرتے تھے کہ تین ایک ساتھ دے دیتے تھے، اور یہ ایک ہی مانی جاتی تھی، جو حقیقت ہے تو ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ عنات، کہ وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت عطا کی تھی، یعنی یہ رخصت 2 چانس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ طلاق دیں گے، رجوع کر سکتے ہیں، تو ایک ساتھ تینوں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رخصت دی تھی، فلو امضیناہ علیہم، تو کیوں نہ ہم ان پر نافذ کر دیں۔ یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت غضبناک ہو جاتے تھے کہ میری موجودگی میں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلواڑ کر رہے ہو، دین اور شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان پر نافذ کر دیں، فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے ان پر نافذ کر دیا۔ یعنی کہا اگر کوئی شخص 3 طلاق دے گا، چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کچھ اور بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاق دے تو کہا کہ ہم ان پہ نافذ کر دیں گے۔ اسی طرح سے قرآنی جو آیت ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ میں آپ چاہے 1 طلاق دیں چاہے 1000 طلاق دیں، وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری بار میں چاہے 1 طلاق کوئی شخص دے یا 1 سے زیادہ دے، وہ 2 ہی طلاق ہو سکتی ہے، یعنی 1 طلاق اور ہوگی، 2 ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اگر زیادہ دیتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور اس پر سخت سزا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، عدت کا جو ذکر آیا ہے بار بار کہ بھائی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو نکاح جدید کے ذریعہ رجوع کرے، یہ عدت کا جو لفظ آتا ہے بار بار، تو عدت کتنے دن کا ہے؟ دیکھیے عام طور سے ہم اور آپ کہتے ہیں بھائی 3 مہینہ عدت ہے، لیکن دیکھیے ایسا نہیں ہے، مختلف قسم کی عورتیں ہیں، یعنی 4 یا 5 قسم کی عورتیں ہیں۔
اور ان عورتوں کے اعتبار سے ان کی عدت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ عورت جسے حیض آتا ہو، یعنی جوان عورت ہے، ابھی وہ آئسہ نہیں ہوئی ہے، جسے حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، ایک عورت وہ ہے۔ اس عورت کی عدت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یعنی مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر تک وہ روکے رکھیں گی، یعنی 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، یعنی ان کی عدت ہے 3 بار حیض کا آنا۔ اب وہ چاہے 3 بار حیض آنے میں 3 مہینے لگ جائیں یا 2-2.5 مہینے کے اندر ہی آ جائے، 2.25 مہینے کے اندر آ جائے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص اگر آج طلاق دے رہا ہے اور کل سے کسی کو حیض آ گیا تو پھر 2-2.25 مہینے کے اندر 3 حیض پورے ہو جائیں گے۔ تو ایسی عورت جسے حیض آتا ہو، اس عورت کی عدت 3 بار حیض کا آنا ہے، یہ ایک قسم کی عورت ہو گئی۔ اور سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشہر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، وہ عورتیں یعنی تمہاری عورتوں میں سے وہ خواتین جنہیں حیض کا آنا بند ہو گیا ہو، وہ آئسہ ہو گئی ہو بڑھاپے کی وجہ سے، تو جو آئسہ ہو گئی ہیں ان کی عدت 3 مہینہ ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے حیض آتا ہی نہیں ہے تو 3 مہینہ ہے، اور قمری مہینے کے حساب سے، شمسی مہینہ نہیں، عیسوی سال والا مہینہ نہیں، بلکہ وہ قمری مہینہ چاند کے اعتبار سے عربی مہینہ، تو یہ 3 مہینہ ہے ان کی عدت۔ اور وہ عورت جسے حیض آتا ہی نہ ہو، یعنی کم عمری کی وجہ سے، ابھی کم عمر ہے اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے، یا بالغ ہوئی بھی لیکن آنا ہی نہیں شروع ہوا اسے، تو ایسی عورت اس کی بھی عدت 3 مہینہ ہے، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ۔ تو یہ 3 قسم کی عورتیں ہو گئیں۔ اور چوتھی قسم کی عورت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو حمل سے ہیں، یعنی حالت حمل میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، تو وہ عورتیں جو حالت حمل میں ہیں، حمل سے ہیں، ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت کے اندر رہیں گی، یعنی اگر آج دیا کل بچہ پیدا ہو جائے ان کی عدت ختم، اور اگر 9 مہینے لگ جائیں تو 9 مہینے تک ان کی عدت رہے گی۔ حاضرین گرامی، یہ چیزیں تھیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے کہ اگر مجبوری آتی ہے تو طلاق دے سکتا ہے، وہیں عورت کو خلا کا اختیار ہے، خلا لینے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، عورت ناپسند کر رہی ہے انہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کو لٹکا کے رکھے وہ پریشان کر لے، بلکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو خلا لینے کا اختیار دیا ہے۔ اگر عورت شوہر کو ناپسند کر رہی ہے، اس کی کسی برائی کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، شوہر طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے، تو اسے خلا لینے کا اختیار ہے۔ لیکن خلا لینے کے لیے وہ چاہے تو پوری مہر کی رقم واپس کر دے، پوری مہر دے دے، یا چاہے تو کچھ حصہ دے دے، لیکن زیادہ سے زیادہ شوہر پوری مہر لے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس سے وصول نہیں کر سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا اسلام میں جو خلا کا واقعہ پیش آیا وہ ثابت بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا، دیکھیں کتنی امانت داری کے ساتھ وہ بات کہتی ہیں۔ آج ہے نا کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو خواتین کیا کرتی ہیں، جو آپ نے نہیں بھی کیا ہے، نہیں سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ بھی الزام آپ پہ رکھ دیں گی، جو گھر پہ موجود بھی نہیں رہتا ہوگا اس کو بھی مقدمے میں شامل کر لیں گی، دنیا بھر کے بوال لکھوا دیتی ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھیے کتنی سچائی کے ساتھ کہا کہ ثابت بن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین کے متعلق میں کوئی برائی نہیں بیان کر رہی، میں کوئی عیب نہیں لگا رہی ہوں، یعنی ان کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دین میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑی سچائی کے ساتھ کہتی ہیں، کہتے وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اسلام میں نافرمانی کو میں ناپسند کرتی ہوں، یعنی ان کے ساتھ رہ کے مجھ سے نافرمانی ہو جائے گی۔ اب کسی وجہ سے وہ ناپسند کرتی رہی ہوں، کوئی برائی نہیں بیان کرتی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ ہم اطاعت نہ کر پائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، کیا وہ باغ جو انہوں نے مہر میں دیا ہے، یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ ہی دے دیا تھا، مہر میں ایک باغ ہی دے دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مہر میں آپ کو باغ دیا ہے ثابت بن قیس نے، تم واپس کرو گی؟ قالت نعم، تو چونکہ وہ رہنا نہیں چاہتی تھی ساتھ میں، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقا، کہ ثابت باغ لے لو اور ایک طلاق دے دو۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا، خلا کی عدت ایک ہی حیض ہے، خلا کی عدت ایک ہی حیض ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قیس بن ثابت کی بیوی نے ان سے خلا لیا، جو واقعہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔ تو سامعین کرام، چند باتیں یہ تھیں جو طلاق کے متعلق تھیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ویسے طلاق بہت وسیع موضوع ہے، اس میں ابھی طلاق دینے کے بعد مہر کی واپسی ہوگی نہیں ہوگی، کتنا ہوگی، اور اس کے کیا اقسام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک مجلس میں بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً ذکر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے کبھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی، چاہے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہوں، سب کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جس کے جو حقوق متعین کیے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔